الحمد لله الحمد لله الحي القيوم الرحمن عظيم القدرة والسلطان حاشر الجن والإنسان خالق الكون والمكان والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى سيد المرسلين قائد الغر المحجلين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين الحسين مني وأنا من الحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حیدریم کلندرم ہستم بندے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے ہوئے شیر یزدانم. معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساتوں میں جمع ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہماری سلسلہ وار گفتگو عظمت صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے. آج چوتھے خلیفہ راشد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کے ساتھ یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجمالاً ذکر کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کشتی نوح میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یاد رکھیں حسین کائنات کا وہ شاہزادہ ہے جو دنیا میں بعد میں آیا. اللہ نے ان کا ذکر دنیا میں آنے کا پہلے فرما دیا تھا. شہزادہ بعد میں آیا، انتظام پہلے ہو چکا تھا. یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر سے ہوگی اور دولہا خدا کے گھر سے ہوگا. بول دیں سبحان اللہ. یہ آج تھوڑی سی مجلس روٹین سے ہٹ کے ہوگی.
آپ نے زیادہ بولنا ہوگا، میں کم بولوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے تو ذکر علی ہوگا۔ تو میں نے عرض کی کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر سے اور دولہا خدا کے گھر سے ہوگا۔ تو جب دلہن مصطفیٰ کے گھر سے ہو اور دولہا خدا کے گھر سے ہو تو پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے یا مولا حسن پیدا ہوتے ہیں یا حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اولاد یا امام حسن کی شکل میں آتی ہے یا امام عالی مقام امام حسین کی شکل میں آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ علی کسی حادثاتی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا حادثاتی طور پہ کوئی شخصیت ابھرتی ہے، عام ہو جاتی ہے، معروف ہو جاتی ہے۔ بعض شخصیات حادثاتی ہوتی ہیں، ابھرتی ہیں، کائنات پہ چھا جاتی ہیں، معروف ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ علی کسی حادثاتی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ایک جملہ آگے بولنے لگا ہوں، علی خدا کے منصوبوں کی تکمیل کا نام ہے۔ ارے لوگو، آپ سوچتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہوا، یہ میرے اللہ کا منصوبہ تھا، وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ میں نے کہا کہ مولا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، مولا تو نے اپنا محبوب پیدا کیا تو کعبے میں پیدا نہیں کیا، مولا کیا وجہ ہے کہ چند میٹر کے فاصلے پر، کچھ فاصلے پر اپنے محبوب کو ایک گھر میں پیدا کیا، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کو اپنے گھر میں پیدا کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے محبوب کو سیدہ آمنہ کے حجرے میں بھیجا اور محبوب کے محبوب کو اپنے گھر میں بھیجا؟ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ چومنے کے لیے حوریں اترتی ہیں۔ مولا اپنے محبوب کو حضرت آمنہ کے حجرے میں بھیجا، حور و ملائکہ آئے، ان کے حجرے کو سلامی کرنے آئے۔ مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ غور کر، میں نے کسی کی نیکی کا بدلہ دیا ہے۔ کیا کیا ہے کہ کسی کی نیکی کا بدلہ دیا ہے۔ مولا وہ نیکی کیا ہے اور بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک نیکی تھی جو آج اتاری ہے، ایک انصاف تھا میں نے آج پورا کیا ہے، ایک بھلائی تھی جو آج میں نے اتاری ہے۔ مولا تجھ پہ کس کی بھلائی ہے، کس کا احسان ہے؟ فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہر احسان کا بدلہ، ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ فرمایا کہ غور کر، میرا محبوب پلا کس گھر میں ہے، کس گھر میں پرورش پائی ہے، کس کے گھر پلا ہے؟ مولا علم یجد کا یتیما فآوا، تیرا محبوب تو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا ہے اور پلا ابو طالب کے گھر میں ہے۔ پلا ابو طالب کے گھر میں ہے۔ ابو طالب کے نام پر جب نام آ جائے ابو طالب کا
ذرا گونج پڑ جائے سبحان اللہ کی. سردار عرب ابو طالب کے گھر نبی آخر الزمان نے پرورش پائی ہے. مولا ابو طالب کے گھر تیرا محبوب پلا، یہ نیکی تھی، ابو طالب کی بھلائی تھی. میرے در یتیم کو اپنی آغوش محبت میں پالا تھا. میں نے وعدہ کیا تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے. فرمایا پھر ابو طالب جب تیرا بیٹا آئے گا تو وہ میرے گھر میں آئے گا، تیرا بیٹا میرے گھر میں جنم لے گا، میرے گھر میں آئے گا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے. اور یہاں پر منگتے آتے ہیں بھیک مانگنے، ہم بھی صدا لگا رہے ہیں اے گھر والے سخی مجھے کچھ دے دے. بعض اوقات گھر پہ منگتا آتا ہے نا، بائیں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو ہم اسے وہ صدائی لگاتا ہے، اے سخی تیری خیر، تیرے بابا کی خیر، تیرے دادا کی خیر، اللہ تجھے برکتیں دے، تیرے بابا کو برکتیں دے، تیرے دادا کی خیر. آج سارے حسین کے منگتے ہیں، حسین ہمیں خیرات دے، تیرے بابے اور نانے کی خیر. آج خیرات مانگنے آئے ہیں. حضور کی عمر جب 25 سال تھی، 25 سال آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے. آقا علیہ السلام اس بیوی کے گھر گئے کہ حضور کی جو ازواج مطہرات 11 ازواج مطہرات تھی، لیکن قربان جائیں فقط سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر کہ آپ کو مصطفیٰ کنوارے ملے، جن کے قدموں میں خاتون جنت کی جنت ہو، جن کے قدموں میں جس ہستی کی جنت ہو، اس ملکہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، آقا علیہ السلام کی لخت جگر، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے تو آپ کی والدہ کا مقام اور مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. جب نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سرداران قریش بیٹھے ہیں، مکہ عرب کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں. حضور دولہا بن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لائے، پورا عرب جمع ہے. ورقہ بن نوفل قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بات کہی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کون پڑھائے گا؟ خطبہ نکاح کون پڑھائے گا؟ میرے آقا نے ایک طرف سے دیکھنا شروع کیا، تمام اہل عرب کی طرف دیکھا. ان میں ایک ایسی ہستی بیٹھی تھی، ایک ایسا نورانی چہرے والی شخصیت تشریف فرما تھی کہ جس کا بیٹا، جس کا بڑے ہی جملے سننے والے ہیں اور حظ لینے والے ہیں اور داد دینے والے ہیں، جس کا بیٹا اگر وہ دل میں ٹھہرے تو ایمان ٹھہرتا ہے. گونج پڑ جائے سبحان اللہ کی. ذرا ایک بار پھر کہہ دیں وہ ابو طالب تھے، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چچا آئیے،
اپنے بھتیجے کا نکاح پڑھائیے. سبحان اللہ. یہ پورا واقعہ حضور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت النبی جلد 2 میں لکھا ہے کہ جب نکاح پڑھانے لگے ابو طالب نا تو سب سے پہلے کیا جملہ کہا الحمدللہ. کیا کہا جی؟ الحمدللہ. یہ الحمدللہ ابو طالب اس وقت پڑھ رہے ہیں جب ابھی قرآن نہیں اترا تھا. قرآن تو 15 سال بعد اترنا تھا. یہ 25 سال کی عمر مبارک ہے. پھر ابھی 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمانا ہے. اس کے بعد قرآن کا نزول ہونا ہے. تو ابھی طالب ابھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اس کی کیا وجہ تھی؟ مجھے اس میں 2 چیزیں ملی ہیں کہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ابو طالب مجھے 2 باتیں سمجھ آئیں. یا تو ابو طالب قرآن اترنے سے پہلے قرآن جانتے تھے، یا ابو طالب کے وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قرآن کے شروع میں وہ الفاظ شامل کر دیے. فرمایا الحمدللہ. خطبہ ہوا، خطبہ نکاح ہوا. اتنے الفاظ حسین تھے کہ ان الفاظ کو اللہ نے قرآن میں شامل کر لیا. پھر بھی ابھی شک ہے کہ ایمان ابی طالب پہ ابھی بھی شک ہے کہ جن کے الفاظ قرآن کا حصہ بنے، جنہوں نے نکاح حضور ختم المرتبط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خود پڑھایا، ابھی بھی ایمان پہ شک ہے. آواز قدرت آئی. ابو طالب عرض کی جی مولا، فرمایا تو نے میرے محبوب کا فرش پر نکاح پڑھا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو بولے نا سبحان اللہ. ابو طالب تو نے فرش پہ میرے محبوب کا نکاح پڑھا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یاد رکھنا میں تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھا دوں گا. دلہن مصطفیٰ کے گھر سے، دولہا خدا کے گھر سے. یہ جملہ یاد رکھنا ہے. دلہن مصطفیٰ کے گھر سے، دولہا خدا کے گھر سے. علی کعبے میں آئے، علی کعبے میں آئے. تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. جو علی کو کعبے میں آنا نہیں مانتے وہ 360 بت مان لیتے ہیں، علی کو کعبے میں نہیں مانتے. کعبے میں 360 بت پڑے تھے، یہ تو مانتے ہیں سارے. تو علی کا آنا کعبے میں کیوں نہیں مانتے؟ کیوں کہ عظمت ولایت علی المرتضیٰ ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی انا مدینۃ العلم و علی بابها. فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں، تو اس شہر کا دروازہ ہے. علی کی عظمت کا بھی پھر اقرار کرنا پڑے گا. اگر علی کعبے میں آئے تو یہ ان کی عظمت کی یہ شان ہے. یہ ہضم نہیں ہوتا علی کی عظمت. یہ علی کی عظمت اس شخص کو ہضم ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان کی پختگی ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے، کُنَّا نَعْرِفُ الْمُؤْمِنِينَ بِحُبِّهِمْ عَلِيًّا. ہم پہچان لیتے تھے کہ کس کے اندر ایمان زیادہ ہے. جس کے اندر علی کی محبت ہوتی ہم سمجھ لیتے کہ اس کا ایمان پختہ ہے. کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ عَلِيٍّ. جس کے اندر علی کا بغض ہوتا، علی کے بارے میں بخل ہوتا، ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے. اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ.
لیکن میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ علی کعبہ میں آئے. علی کہاں پہ آئے جی؟ ذرا گونج پڑ جائے. علی کعبہ میں آئے تو سنیں وہ حدیث. یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، یہ پورا تحقیق پر مبنی ایک ریسرچ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ حدیث جو میری ناقص ریسرچ ہے وہ 20 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. حدیث کیا ہے؟ انا فاطمہ ابن اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ. حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی المرتضیٰ کو کعبہ کے وسط میں جنم دیا. کعبہ کے بولے ذرا، کعبہ کے وسط میں، کونے میں نہیں. فی جوف الکعبہ، کعبہ کی جو عمارت ہے نا اس کے اندر جو درمیان ہے، جو سینٹر ہے، اس میں حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے. ہوا کچھ اس طرح کہ آپ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور اسی طواف کے دوران آپ کو جو خواتین کو احساس ہونے لگتا ہے، کوئی بچہ دنیا میں آنے لگتا ہے تو احساس ہوتا ہے. آپ کو وہ حاجت ہوئی. گھر چند ہی گز کے فاصلے پہ تھا. حضرت فاطمہ ابن اسد کا، حضرت ابو طالب کا رضی اللہ تعالیٰ، گھر کی طرف نہیں پلٹی. آپ کعبہ کے قریب ہو گئی، کعبہ کی دیوار کے قریب ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آج بھرم رکھ لے اور جو بچہ آنے والا ہے اسے پردوں میں ہی اس کی ولادت ہو جائے اور اس کی عظمت کی شہرت ہو جائے. کعبہ کی دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی، دیوار شک ہو گئی. اب چاہیے تو، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا چابی حضرت ابو طالب کے پاس تھی، کعبے کے دروازے کی، تالے کی چابی منگوائی جاتی، کھولا جاتا، آپ اندر تشریف لے جاتی. اگر ایسے ہوتا، چابی منگوا کر کھولا جاتا کعبے کا دروازہ، تو عین ممکن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب کی اپنا منصوبہ ہے. اس کو رد کرنے کے لیے اللہ نے کعبے کی دیوار کو شک کیا. حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہو گئی، وہاں پہ علی المرتضیٰ نے جنم لیا. حوالے میں پہلے دے چکا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ خانہ کعبہ کے وسط میں تشریف لائے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب، تو نے میرے محبوب کا نکاح دنیا میں پڑھایا ہے، تیرے بیٹے کا نکاح میں آسمانوں میں پڑھا دوں. اب وہ نومولود سیدنا مولا کائنات ابھی آنکھیں نہیں کھولتے، آنکھیں ابھی نہیں کھولی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بلایا گیا، میرے آقا تشریف لائے. کعبہ میں داخل ہوتے ہی حضرت علی نے جب آنکھ کھولی تو سامنے دیدار مصطفیٰ تھی. پہلا دیدار حضرت علی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا. ابھی بھی ایمان پہ شک ہے؟ جب دیدار مصطفیٰ ہوا، ابھی بول نہیں رہے تھے حضرت علی. میرے آقا نے اپنی لعاب دہن منہ سے نکالا اور حضرت علی کو گھٹی بنا کر دی، اپنی باہوں میں لیا. حضرت علی کو سب سے پہلے جو خوراک ملی وہ لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت علی کو جو لعاب دہن ملا. سامعین محترم، یہ ولایت کا باب اس وقت کھلا جب حضرت علی ابھی کعبے کے اندر موجود تھے. وہ پاک دامن بی بی، وہ پاک باز بی بی حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھا کر بعد ازاں پھر اپنے گھر لے گئی اور وہ سلسلہ آگے چل پڑا. آپ کی عظمت، رفت، بلندی حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں.
آپ نے روایت کی، عرض کرتے ہیں کہ انزل القرآن علی 7 حرف، قرآن جب نازل ہوا تو اس کے 7 معنی ہیں، ہر حرف کے 7 معنی ہیں۔ ان علی ابن ابی طالب کان لہ ظاہرا و باطنا، علی کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ایسا علم عطا کر دیا تھا کہ علی قرآن کے ظاہر کا بھی معنی جانتے تھے اور باطن کا معنی بھی جانتے تھے۔ یہ علم کا دریا اس وقت کھلا جب آپ نے، آقا علیہ السلام نے لعاب دہن حضرت علی کے منہ میں ڈالا۔ اس کی برکتوں سے ہر قرآن کا لفظ اس کا ظاہر بھی جانتے، باطن بھی جانتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے مرج البحرین یلتقیان، جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی ہے، مرج البحرین، 2 سمندر بہے، 2 سمندر بہے، مرج البحرین، اسی نے 2 سمندروں کے جو باہم مل جاتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان 2 سمندروں کی آڑ میں ایک پردہ ہے۔ قرآن کا باطنی معنی کہ وہ 2 سمندر کون سے ہیں، توجہ ہے نا میری طرف؟ 2 سمندر بہے، ایک سمندر شجاعت علی کا سمندر ہے، دوسرا سمندر بحر عصمت فاطمۃ الزہرا کا سمندر ہے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے 2 سمندر بہے، وہ دونوں تسلسل سے بہتے رہے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے۔ اس سمندر کا پانی ادھر نہیں جاتا، اس کا پانی ادھر نہیں جاتا، بیچ میں ایک آڑ ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، وہ آڑ، وہ پردہ ہے حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کے مابین۔ وہ پردہ نکاح کی صورت میں اٹھا، جب دونوں کا نکاح ہوا وہ پردہ ختم ہوا، وہ 2 سمندر مل گئے، بینہما برزخ لا یبغیان، جب دونوں سمندر ملے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت علی بھی نعمت ہے، حضرت سیدہ فاطمہ بھی نعمت ہے، حضرت علی کا علم بھی نعمت، حضرت سیدہ فاطمہ کی طہارت بھی نعمت، تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا ادھر حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت ہے، ادھر حضرت سیدہ فاطمہ کی طہارت اور عفت ہے۔ جب وہ پردہ ختم ہوا، نکاح ہو گیا، قرآن کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سمندر میں سے کیا نکلا؟ اس میں سے، دونوں سمندروں میں سے موتی نکلتے ہیں، یخرج نکلتے ہیں، منہما دونوں میں سے، لؤلؤ والمرجان، یہ 2 موتی ہیں، کیا ہیں جی؟ 2 موتی، ایک لؤلؤ موتی ہے، ایک مرجان ہے۔ بڑی قابل توجہ ہے یہ بات اور بڑی ایمان افروز ہے۔ دونوں سمندروں میں سے 2 موتی نکلے، وہ 2 موتی لؤلؤ اور مرجان ہیں۔ لؤلؤ ایک ایسا موتی ہے، جو لوگ ان پتھروں کے شوقین ہیں یا علم رکھتے ہیں، وہ لؤلؤ پتھر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں سے سبز جھلک نکلتی ہے، اس پتھر سے جس میں سے سبز جھلک نہ نکلے وہ موتی اوریجنل نہیں ہے۔ جو خالص موتی ہوتا ہے لؤلؤ، اس میں سے سبز جھلک نکلتی ہے۔ سبز جھلک اشارہ ہے حضرت امام حسن کی شہادت کی طرف کہ آپ کو زہر کی شکل میں شہید کیا گیا، زہر دی گئی، زہر کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ لؤلؤ والمرجان، مرجان کا موتی سیپ میں تیار ہوتا ہے جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے۔ مرجان سرخ رنگت کا اشارہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس کربلا کی شام
میں جو خون بہا اس خون کی طرف مرجان کا اشارہ ہے۔ یا تو بات سمجھ نہیں آتی یا عادت نہیں ہے، عادت بنانی پڑے گی۔ یہ ذکر حسین ایسے نہیں چلتا، ذرا گونج پڑ جائے۔ یہ گونج پڑے گی تو دل کی جو تختیاں ہیں وہ صاف ہوں گی۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو یہ بار بار مجھے کہلوانا نہ پڑے، خود ہی کہہ دیا کریں۔ تو مرجان سے مراد شہادت امام علی مقام ہے۔ بس وہ دو موتی پتہ چلا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ دو شہزادے آئے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہما ریحتان، یہ میرے دو پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے کیا ہیں؟ دو پھول ہیں۔ تو گلاب کا جو پھول ہوتا ہے اس میں سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، چمیلی کے پھول میں سے چمیلی کی خوشبو، موتی کا پھول اس میں سے موتی کی خوشبو، اور حضور کا جو پھول ہو اس میں سے فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں۔ اب جن کو پھول میرے آقا نے کہہ دیا، پتہ چلا کہ امام حسن امام حسین سے ذات مصطفیٰ کی خوشبو آتی، اس لیے میرے آقا سونگتے تھے۔ ہم اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں، بھائیوں کو پیار کرتے ہیں نا، لیکن آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ کوئی سونگتا بھی ہے؟ یہ مثال نہیں ملے گی۔ میرے آقا سونگتے